السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ام انمار خزائیہ مکہ معظمہ میں غلاموں کی منڈی میں گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک ایسا غلام خرید لائے جس سے وہ گھریلو خدمت بھی لے اور اسے کوئی کاروبار بھی سکھلا دے جو اس کے لیے مالی طور پر مفید اور نفع بخش ثابت ہو۔ وہ ان غلاموں کو بغور دیکھنے لگی جنہیں بیچنے کے لیے منڈی میں لایا گیا تھا۔ اس کی نگاہ انتخاب ایک ایسے بچے پر پڑی جو صحت مند اور ابھی وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچا تھا۔ شرافت کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں تھے۔ اسے یہ ہونہار بچہ پسند آ گیا، قیمت ادا کی اور اسے اپنے ساتھ لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں ام انمار نے بچے سے پوچھا، ارے لڑکے، تیرا نام کیا ہے؟ بچے نے بتایا کہ میرا نام خباب ہے۔ اس نے پوچھا، تیرے باپ کا نام؟ بتایا ارت۔ پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ بتایا نجد سے۔ اس نے کہا، پھر تو تم عربی ہو؟ کہا، ہاں میں عربی اور قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ ام عمارہ نے پوچھا، یہاں مکہ میں تم غلاموں کے سوداگروں کے ہاتھ کیسے چڑھ گئے؟ بتایا کہ ہمارے محلہ میں ایک عرب قبیلے نے لوٹ مار کی، ہمارے مویشی ہانگ کر لے گئے، عورتوں کو گرفتار کر لیا، بچوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان بچوں میں میں بھی تھا جو ہاتھوں ہاتھ بکتا ہوا یہاں پہنچا اور اب میں آپ کے قبضے میں ہوں۔ ام عمار نے اس لڑکے کو مکہ کے ایک مشہور کاریگر کے حوالے کیا تاکہ وہ اسے تلوار بنانا سکھا دے۔ اس لڑکے نے بڑی ہی جلدی تلوار بنانے میں مہارت حاصل کر لی۔ جب خباب ایک اچھا کاریگر بن گیا تو ام عمار نے اس کے لیے ایک دکان کرایہ پر لے لی اور اسے اس میں کام کاج کے لیے بٹھا دیا تاکہ اس فن سے مالی فوائد حاصل کر سکے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے فن میں ماہر ہو گئے۔ لوگ ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی تلواریں بڑے شوق سے خریدنے لگے، اس لیے کہ یہ خوش اخلاق، نرم خو، شیریں گفتار ہونے کے ساتھ ساتھ تلوار بہت مضبوط، نفیس اور اعلیٰ قسم کی بناتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نوعمری کے باوجود بڑے زیرک، معاملہ فہم اور دانشور تھے۔ جب وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہوتے تو اکثر جاہلیت سے معمور عرب معاشرے کی حالت زار پر غور و خوض کیا کرتے، جو پاؤں کے تلووں سے لے کر سر کی چوٹی تک شر اور فساد میں غرق ہو چکا تھا۔ عرب معاشرے کی جہالت، گمراہی، انارکی اور ظلم و ستم دیکھ کر ان کا دل دہل جاتا اور وہ اس احساس سے کانپ اٹھتے کہ میں بھی تو اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، اور اکثر کہا کرتے تھے کہ اس شب تاریک کی بالآخر سحر بھی ہوگی، اور ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ مجھے عمر دراز ملے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اندھیرے کا انجام اور صبح نور کا دل آویز طلوع دیکھ سکوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا کہ ایک روز انہیں دل ربا خبر ملی کہ بنو ہاشم کے ایک نوجوان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ اپنے دین مبارک سے نورانی کلمات کے ذریعے انسانی دلوں کو مسخر کر رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی ان کی خدمت اقدس یعنی آقا علیہ السلام کے خدمت اقدس میں حضرت خباب حاضر ہوئے۔ دل پذیر، نصیحت آموز، نورانی کلمات سنتے ہی یوں معلوم ہوا کہ آپ کے ذہن مبارک سے موتیوں کی لڑیاں یا مصری کی ڈالیاں گر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں نے حضرت خباب کے دل پر ایسا اثر کیا کہ فوراً اپنا ہاتھ بڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی اور زبان سے یہ کلمات پکار اٹھے،
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے چھٹے نمبر پر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام لانے کو کسی سے چھپایا نہیں۔ یہ خبر ان کی مالکہ ام عمار کو جب ملی تو وہ غصے سے بھڑک اٹھی، اپنے بھائی سبا بن عبد العزیٰ کو ہمراہ لیا اور یہ دونوں بنو خزاعہ کے نوجوانوں سے ملے، انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر دی اور ان کے خلاف نوجوانوں کو بھڑکایا۔ پھر یہ سب مل کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خباب اپنے کام میں منہمک ہیں۔ ام عمار کا بھائی سبا آگے بڑھا اور کہا، اے خباب، ہمیں ایک ایسی خبر ملی ہے کہ ہمارے دل اسے صحیح نہیں مانتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کون سی خبر؟ سبا نے کہا، یہ خبر مشہور ہو چکی ہے کہ تم بی دین ہو گئے ہو اور تم نے بنو ہاشم کے لڑکے کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سن کر بڑے ہی نرم لہجے میں ارشاد فرمایا، سنو، میں بے دین نہیں ہوا، میں تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لایا ہوں۔ میں نے تمہارے بتوں کو پھینک دیا ہے اور میں نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے یہ کلمات نکلے ہی تھے کہ سب آپ پر ٹوٹ پڑے اور گھونسوں، جوتوں، لوہے کی سلاخوں اور ہتھوڑوں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور آپ کے جسم کے مختلف حصوں سے خون کے فوارے پھوٹ نکلے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اور ام عمار کے مابین پیش آنے والے اس واقعے کی خبر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت سے ورطہ حیرت میں پڑ گئے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے یہ سنا ہی نہ تھا کہ کسی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کی ہو اور پھر لوگوں کے سامنے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری وضاحت سے اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا ہو۔ قریش کے بوڑھے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جرأت مندانہ اقدام پر انگشت بدنداں رہ گئے، یعنی حیران رہ گئے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ کیا ایک لوہار سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اعلانیہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہے اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کو ہدف تنقید بنائے۔ انہیں اس بات کا پھر یقین ہو گیا کہ آج خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، آگے چل کر اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ قریش کا یہ اندیشہ درست ثابت ہوا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت مومنانہ نے بیشتر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات پر بنگ اختہ کیا، یعنی ابھارا کہ وہ بھی اس طرح اپنے اسلام لانے کا برملا اعلان کریں۔ لہذا یکے بعد دیگرے کلمہ حق کا بے بنگ دہل اعلان کرنے لگے۔ ایک روز قریش سردار کعبہ کے نزدیک اکٹھے ہوئے۔ ان میں ابو سفیان بن حرب، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن ہشام کے علاوہ اور بھی سرکردہ سردار موجود تھے، اور اس موضوع پر تبادلہ خیال کرنے لگے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دن بدن اور لحظہ بہ لحظہ پھیلتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ بیماری کو شدت اختیار کرنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہر قبیلہ اپنے اس فرد کو ایسی عبرتناک سزا دے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کی ہے۔
جس سے یا تو وہ اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آئے گا یا پھر وہ مر جائے گا۔ اس فیصلے کی روح سے سبا بن عبد العزا اور اس کے قبیلے کے حصے میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ جب دوپہر کے وقت گرمی نقطہ عروج پر ہوتی تو یہ سب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکے کے قریب چٹیل پتھریلے میدان میں لے جاتے، ان کے کپڑے اتار دیتے، لوہے کی درع پہنا دیتے، پانی پینے کا بند کر دیتے۔ جب پیاس اور تکلیف سے وہ نڈھال ہو جاتے تو یہ قریب آتے اور پوچھتے کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، سنو، وہ تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہمارے پاس ہدایت و صداقت کا دین لے کر آئے تاکہ ہمیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکال لائیں۔ یہ سن کر وہ بھپر جاتے اور بے تحاشا پٹائی شروع کر دیتے۔ مار مار کر جب تھک جاتے تو وہ پوچھتے، لات اور عزا کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، یہ دونوں گونگے بہرے بت ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ یہ سن کر وہ آپے سے بہر ہو جاتے، گرم پتھر اٹھا کر لاتے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ مبارک کے ساتھ لگائے رکھتے۔ پتھروں میں اس قدر تمازت یعنی گرمی ہوتی کہ ان کی تپش سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں سے چربی اور خون بہنے لگتا۔ عمار سخت گیری اور پتھر دلی میں اپنے بھائی سے رتی برابر کم نہ تھی۔ اس نے ایک روز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دکان پر کھڑے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے باتیں کرتے دیکھ لیا تو غصے سے بھپر گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ ہر دوسرے تیسرے روز آتی، لوہے کی بھٹی سے گرم سلاخ نکالتی اور اس سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو داغ دیتی، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو جاتے اور آپ کی زبان مبارک سے عمار اور ان کے بھائی سبا کے بارے میں بد دعا نکلتی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی تو حضرت خباب بھی ہجرت کے لیے تیار ہو گئے، لیکن وہ اس وقت تک مکہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے جب تک اللہ سبحانہ و تعالی عمار کے خلاف کی گئی ان کی دعا کو قبول نہ فرما لیتے۔ چند روز کے بعد عمار کے سر میں ایسا درد اٹھا کہ اس جیسا درد پہلے سننے میں نہ آیا۔ وہ شدت سے اس طرح کراتی اور آواز نکالتی جس طرح کوئی کتا بھونکتا ہے۔ اس کے بیٹے کامل حکیم کی تلاش میں ہر جگہ پہنچے۔ حکماء نے اس کا یہ علاج تجویز کیا کہ اس کے سر کو لوہے کی گرم سلاخ سے داغا جائے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے۔ اس طرح اس کے سر کو لوہے کی گرم سلاخ سے داغا جانے لگا۔ جب گرم سلاخ اس کے سر کو لگتی تو اس کی تکلیف دہ تمازت سے سر کے درد کو کچھ دیر کے لیے وہ بھول جاتی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ انصار مدینہ کی ضیافت میں ایسی راحت و آرام کی زندگی بسر کرنے لگے جس سے وہ ایک طویل مدت سے محروم تھے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بدر میں شریک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لڑائی کے جوہر دکھلائے، اور اسی طرح غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ میدان احد میں جب انہوں نے عمار کے بھائی سبا بن عبد العزا کی لاش دیکھی تو بہت خوش ہوئے، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ سبا کو شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو طویل عمر عطا کی، یہاں تک کہ انہوں نے خلفائے اربعہ کا دور دیکھا اور ہر دور میں انہیں ایک جلیل القدر صحابی کی حیثیت حاصل رہی۔ ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ وہ اس وقت مسند خلافت پر جلوہ افروز تھے۔
تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی مسند پر بٹھایا اور پھر فرمایا تمام صحابہ میں آپ یا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے حقدار ہیں کہ اس مسند پر بٹھایا جائے۔ پھر آپ نے مشرکین کے ہاتھوں پہنچنے والی تکالیف کی روایات سنانے کا مطالبہ کیا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جواب دینے میں ہچکچائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا تو آپ نے پیٹھ سے چادر سرکا دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جسم پر زخموں کے نشانات دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھا جسم میں یہ گہرے زخم کیسے آئے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے مشرکین لوہے کی چادر گرم کرتے، جب وہ انگارہ بن جاتی تو میرے کپڑے اتار کر مجھے پیٹھ کے بل اس پر گھسیٹتے، جس سے میرے بدن کا گوشت پیٹھ کی ہڈیوں سے الگ ہو جاتا، آگ خون اور پانی بجھاتا جو میرے بدن سے نکلتا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے آخری دور میں بہت مالدار ہو گئے اور اتنے سونے اور چاندی کے مالک بن گئے جس کا انہیں وہم و گمان ہی نہ تھا، لیکن انہوں نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کا ایک ایسا انوکھا طریقہ اختیار کیا جو پہلے کبھی کسی نے اختیار نہیں کیا تھا۔ یہ درم اور دینار گھر میں ایک ایسی جگہ پر رکھ دیتے جس کا ضرورت مندوں، فقراء اور مساکین کو بھی پتا تھا، نہ تو اس پر کسی کو نگران مقرر کیا اور نہ تالا لگایا۔ ضرورت مند ان کے گھر آتے اور پوچھے اور اجازت طلب کیے بغیر اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے مال لے جاتے۔ اس کے باوجود انہیں یہ اندیشہ تھا کہ اس مال کے متعلق قیامت کے روز میرا حساب لیا جائے گا اور مبادا کہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ آپ کے ہم نشین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بتایا کہ ہم حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت گئے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ ہمیں دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اس گھر میں میرے پاس 80,000 درم ہے، اللہ کی قسم میں نے کبھی ان کو کہیں چھپایا نہیں اور نہ کسی سائل کو میں نے محروم واپس لوٹایا۔ یہ بات کہی اور زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ ہم نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے بہت سے ساتھی اس دنیا سے اس حالت میں کوچ کر گئے کہ انہیں دنیاوی مال و متاع سے کچھ بھی نہ ملا، مجھے یہ مال مل گیا، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ مال کہیں میرے اعمال صالحہ کا بدلہ نہ ہو اور آخرت میں مجھے محروم نہ کر دیا جائے۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے اللہ خباب رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے، اس نے دلی رغبت سے اسلام قبول کیا، خوش دلی سے ہجرت کی اور مجاہد کے روپ میں زندگی بسر کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نیکی کرنے والے کا اجر ہرگز ضائع نہیں کرتے۔ تو دوستو یہ تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جن کی قربانیاں اسلام قبول کرنے کے اندر اور اسلام کے اوپر ثابت قدم رہنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور دوستو بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔